FM 101 کراچی سے ماہ آزادی میں تقاریر کا خصوصی سلسلہ سماعت فرمائیے تحریک پاکستان تاریخ کے آئینے میں. تحریر و آواز سہیل احمد صدیقی. سکھایا تھا تمہیں نے قوم کو یہ شور و شر سارا، سکھایا تھا تمہیں نے قوم کو یہ شور و شر سارا، جو اس کی انتہا ہم ہیں تو اس کی ابتدا تم ہو. مولانا محمد علی جوہر نے یہ شعر سر سید احمد خان کی برسی کے موقع پر یادگاری جلسے میں خطاب کرتے ہوئے پڑھا تھا. علی گڑھ کی عظیم درسگاہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ابتدا میں محمدن اینگلو اورینٹل اسکول تھی، پھر ترقی کر کے کالج اور سر سید کی وفات کے ایک عرصے بعد یونیورسٹی بنی، جس نے تحریک آزادی کے نامور رہنماؤں اور دیگر مختلف مشاہیر کی تعلیمی میدان میں تربیت کی. حسرت موہانی، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی ان میں سر فہرست تھے. یہی وجہ تھی کہ ایک موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ایک تقریر میں علی گڑھ یونیورسٹی کو مسلم لیگ کا اسلحہ خانہ قرار دیا تھا. سر سید احمد خان نے 1838 میں اپنے والد کے انتقال کے بعد کچہری میں سر رشتہ دار کی ملازمت سے اپنی عملی زندگی کی ابتدا کی، اور محض ایک سال بعد جب انہیں جسٹس سر رابرٹ ہملٹن نے واقفیت کی بنا پر آگرہ میں نائب منشی مقرر کیا تو انہوں نے پہلا علمی کارنامہ انجام دیا. انہوں نے جامع جم کے عنوان سے فارسی میں امیر تیمور سے بہادر شاہ ظفر تک 43 بادشاہوں کا مختصر احوال قلم بند کیا. سر سید احمد خان نے سرکاری ملازمت میں ترقی کے ساتھ ساتھ اپنا علمی و ادبی سفر جاری رکھا اور بہت سی کتابیں لکھیں، جن میں آثار السنادید نہایت اہم ہے، جو دلی کے آثار قدیمہ کے متعلق تحقیق پر مبنی تھی. آثار السنادید کا انگریزی اور فرینچ زبان میں ترجمہ ہوا اور اس کی وقعت کو دیکھتے ہوئے رائل ایشیاٹک سوسائٹی نے سر سید کو اپنا اعزازی رکن نامزد کیا. جب جنگ آزادی 1857 کا آغاز ہوا تو سر سید احمد خان بجنور میں صدر امین کے عہدے پر فائز تھے. انہوں نے اس موقع پر شہر میں موجود یورپی مرد و خواتین کی حفاظت کا خود انتظام کیا اور مجاہدین کے ایک امیر نواب محمود خان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ چند انگریزوں کے مار ڈالنے سے کیا ہاتھ آئے گا، بہتر یہ ہے کہ انہیں صحیح سالم یہاں سے جانے دو اور تم ملک کے مالک ہو جاؤ. انہی دنوں انہوں نے نواب محمود خان سے یہ بھی کہا کہ اگر تمہارا ارادہ ملک گیری کا اور انگریزوں سے لڑنے کا ہے تو میں تمہارا شریک نہیں ہوں. انگریزوں کی عملداری ہرگز نہیں جانے کی. اگر بالفرض انگریز جاتے رہے تو آپ نواب بنے بنائے ہیں، آپ کی نوابی کوئی نہیں چھین سکتا. انگریز سرکار نے سر سید احمد خان کی خدمات کی قدر کرتے ہوئے انہیں ایک قیمتی خلعت عطا کرتے ہوئے ان کے اور ان کی 2 نسلوں کے لیے 200 روپے ماہوار سیاسی وظیفہ مقرر کیا. اس کے علاوہ جنگ آزادی میں شہید ہونے والے ایک مسلمان کا علاقہ بھی دینے کی تجویز تھی، مگر سر سید نے وصول کرنے سے انکار کر دیا کہ بقول مولانا نذیر احمد ایک مسلمان بھائی کے خون سے اپنی پیاس بجھانا ان کو کسی طرح گوارا نہ تھا. سر سید احمد خان علی گڑھ کی تعلیمی تحریک کے بانی کی حیثیت سے مشہور ہیں، مگر اس سے بہت پہلے انہوں نے سن 1859 میں مراد آباد میں ایک فارسی مدرسہ قائم کیا تھا. اسی دور میں انہوں نے انگریز سرکار کے نام یہ تجویز اردو اور انگریزی میں لکھوا کر شائع کی کہ ہندوستانیوں کو انگریزی زبان میں تعلیم دی جائے. جنگ آزادی 1857 کے بعد سر سید کی 2 کتابیں تاریخ سرکشی بجنور اور اسباب بغاوت ہند بہت مشہور ہوئیں. اسباب بغاوت ہند کے ذریعے انہوں نے انگریز سرکار اور مسلمان رعایا کے درمیان موجود غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کی. 1859 میں ملکہ وکٹوریہ نے عام معافی کا اعلان کیا تو سر سید نے مراد آباد کے مسلمانوں کو جمع کر کے تقریب شکرانہ منعقد کی اور اس سے خطاب بھی کیا. مسلمانوں کو انگریز سرکار سے مخاصمت کی بجائے ان کی خیرخواہی کا مشورہ دینے والے سر سید احمد خان اپنی قوم کی سیاسی اور سماجی اصلاح اور ترقی کے لیے اسی میں مصلحت سمجھتے تھے. انہوں نے لوئل محمڈنز آف انڈیا کے رسائل اور تحقیق لفظ نصارہ کے ذریعے بھی حکومت کی مسلمانوں سے بدظنی دور کرنے کی کوشش کی. علی گڑھ تحریک کا آغاز غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی اور ایک اسکول کے قیام سے ہوا. سر سید نے یہ کارنامے 1863 اور 1864 میں انجام دیے. سر سید کے اس اسکول میں اردو، فارسی، عربی اور سنسکرت کے ساتھ ساتھ انگریزی کی تعلیم بھی دی جاتی تھی. 1864 میں سر سید احمد خان کا تبادلہ علی گڑھ ہوا تو سائنٹیفک سوسائٹی کا دفتر اور عملہ بھی وہاں منتقل ہو گیا. 1866 میں انہوں نے ہندوستانی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آواز اٹھانے کی خاطر علی گڑھ برٹش انڈین ایسوسی ایشن قائم کی. 1867 میں سر سید احمد خان نے اعلیٰ تعلیم دیسی زبانوں میں رائج کرنے کے لیے ورناکیولر یونیورسٹی کی تحریک شروع کی، مگر اسی سال جب بنارس کے بعض ہندو رہنماؤں نے عدالتوں میں اردو کی جگہ ہندی رائج کرنے کی تجویز پیش کی تو ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار سر سید احمد خان کو کہنا پڑا کہ اب ہندو اور مسلمانوں کا بطور ایک قوم ساتھ چلنا اور دونوں کو ملا کر سب کے لیے ساتھ ساتھ کوشش کرنا محال ہے.
اسی بنیاد پر انہیں دو قومی نظریے کا بانی سمجھا جانے لگا۔ 1870 میں سر سید احمد خان نے ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے ایک مدرسہ یا اسکول قائم کرنے کی تحریک شروع کی، جس میں ملک بھر سے چندہ جمع کیا گیا، اور 24 مئی 1875 کو ملکہ وکٹوریہ کی سالگرہ کے دن اس مدرسۃ العلوم کا افتتاح ہوا، جہاں 1 جون سے تعلیم کا آغاز ہوا۔ اور 24 مئی 1875 کو ملکہ وکٹوریہ کی سالگرہ کے دن اس مدرسۃ العلوم کا افتتاح ہوا، جہاں 1 جون سے تعلیم کا آغاز ہوا۔ 1877 میں اس اسکول کے بطور کالج آغاز کے لیے سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 1 جنوری 1878 کو تدریس کا آغاز ہوا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ ادارہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ 27 مارچ 1898 کو سر سید احمد خان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی آپ تقاریر کا خصوصی سلسلہ سن رہے تھے تحریک پاکستان تاریخ کے آئینے میں۔ تحریر و آواز تھی سہیل احمد صدیقی کی، اور یہ پیشکش تھی FM 101 کراچی کی۔